اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور کھانا ان کا کہ جو کتاب دیے گئے تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں وہ کہ جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، جب تم ان کو ان کے مہر دے چکو، نکاح میں لانے کے لیے، نکاح کی قید میں لانے کے لیے، نہ کہ اعلانیہ بے حیائی کے لیے اور نہ ہی چھپی آشنائی کے لیے، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے تو تحقیق اس کے عمل برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہے۔ محترم احباب، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں پہلی بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے کھانے کو اہل ایمان کے لیے جائز قرار دیا اور اہل ایمان کے کھانے کو اہل کتاب کے لیے جائز قرار دیا۔ اس کے بعد ایمان والی عورتوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا اور اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح کو جائز قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے ان خواتین کے جائز قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو نکاح کی قید میں لانے کے لیے یہ تمہارے لیے جائز ہیں جبکہ تم ان کے حق مہر ادا کر چکے ہو۔ نکاح کے لیے جائز ہیں، بےہودگی اور زناکاری کے لیے جائز نہیں، چھپی آشنائی اور چھپی دوستی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کے آخر میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے تو اس نے اپنے اعمال برباد کر لیے، اس کے عمل برباد ہو گئے، ایسے لوگ جو ہیں وہ آخرت میں نقصان والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دو مسائل جو ہیں وہ دور حاضر میں ان کے اوپر کافی زیادہ بحث کی جاتی ہے، تو ان کے متعلق میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ اہل کتاب کا کھانا اللہ نے حلال قرار دیا، ان کی خواتین سے نکاح بھی اللہ نے حلال قرار دیا۔ اب دور حاضر میں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر جو ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے عقائد شرکیہ ہیں، مشرکانہ ہیں، تو ان کا وہ کہتے ہیں ذبیحہ بھی جائز کوئی نہیں اور ان سے نکاح کا تعلق بھی جائز کوئی نہیں۔
لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کے دلائل کے اوپر اگر غور کیا جائے اور قرآن حکیم نے جس اسلوب میں بات فرمائی ہے اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو امت محمدیہ کے اندر جو شامل ایسے افراد ہیں کہ جن کے عقائد مشرکانہ ہیں تو وہ اہل قرآن شمار ہوں گے اور ان کا ذبیحہ جو ہے بہرحال وہ جائز قرار دیا جائے گا۔ نکاح کا تعلق بھی ان کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے، اگرچہ بڑی کراہت کے ساتھ، لیکن بہرحال اس کو حرام اور زنا نہیں کہہ سکتے۔ اس حوالہ سے میں سب سے پہلے ایک آیت مبارکہ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس میں اللہ رب العزت نے کچھ اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 302 کی ابتدا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کچھ اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، یہ ایک اصطلاح ہو گئی کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ والذین ہادوا، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے، تو یہ یہودی ہونا یہ دوسری اصطلاح ہے۔ والسابعین، تیسری اصطلاح جو سابعین ہیں۔ والنصارى، چوتھی اصطلاح ہے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ والمجوس، اور پانچویں اصطلاح ہے جو مجوسی ہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، یہ چھٹی اصطلاح ہے۔ یہ 6 اصطلاحات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں جو 6 اصطلاحات آئی ہیں ان کے حوالہ سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ نسل انسانی جو ہے، بنی آدم جو ہیں، تو ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کا ذبیحہ جائز ہے اور کس کا ذبیحہ جائز نہیں۔ تو گویا کہ 2 گروہ بن گئے نسل انسانی میں، بنو آدم میں، ایک وہ کہ جن کا ذبیحہ جائز ہے اور ایک وہ کہ جن کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں جو 6 اصطلاحات ہیں ان میں سے ان الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ سے، جو کہ آج ہمارے درس کا عنوان ہے، تو اس سے واضح ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، تو ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ والسابعین، سابی لوگ جو ہیں ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ اور ایمان والوں کا ذبیحہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ سابی اہل کتاب نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایمان والے ہیں۔ والنصارى، عیسائی اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، تو ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ والمجوس، مجوسی اہل کتاب نہیں ہیں اور مسلمان بھی نہیں ہیں، ایمان والے بھی نہیں ہیں، تو ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ کہ جنہوں نے شرک کیا، تو یہ شرک والے جو ہیں، یہ جو طبقہ ہے، اس کا ذبیحہ بھی جائز کوئی نہیں۔ یہ کون سے شرک والے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو المشرکین قرآن حکیم نے کہا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، مشرکہ عورتوں سے نکاح کوئی نہیں کرنے یہاں تک کہ وہ ایمان لاتی ہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے بھی نکاح کوئی نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 کے اندر یہ دونوں ارشادات موجود ہیں۔ تو بہرحال بنیادی طور پر گویا کہ 3 طبقے ہو گئے۔ ایک ہیں المشرکین، ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں، نکاح کا تعلق بھی ان کے ساتھ جائز کوئی نہیں۔ دوسرے ہیں اہل الکتاب، ان کا ذبیحہ جائز ہے، ان سے بیٹی لینا جائز ہے، بیٹی کا نکاح یعنی ان کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح جائز ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہو گیا الذین آمنوا، تو ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے اور ذبیحہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر یہ نقشہ بنتا ہے کہ بنو آدم جو ہیں تو ایک وہ ہوگے جن کا ذبیحہ حرام ہے، دوسرے وہ ہوگے کہ جن کا ذبیحہ حلال ہے۔ جن کا ذبیحہ حرام ہے وہ ہیں المشرکین، اسی کے تحت آگے الذین اشرکوا، اسی کے تحت آگے السابعین، اسی کے تحت آگے المجوس۔ یہ سارے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح جائز کوئی نہیں، ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے المشرکین کے تحت آتے ہیں، ان کا نہ ذبیحہ جائز ہے نہ ان کے ساتھ نکاح کا تعلق جائز ہے۔ تو ذبیحہ حرام ہونے والی یہ لائن ہو گئی۔ ذبیحہ حلال ہونے والی یہ چیز ہے، ایک ہے اہل الکتاب اور ایک ہے الذین آمنوا۔ اہل الکتاب کے نیچے آتے ہیں الیہود اور النصارہ، ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ اور الذین آمنوا یہ امت محمدیہ ہے۔ یہاں پر آ کے معاملہ جو ہے یہ رولے میں بن جاتا ہے۔ الذین آمنوا میں ایک تو ہیں جو کہ مخلص مومن ہیں، المومنین ہیں، المسلمین ہیں، لیکن جو المنافقین ہیں قرآن حکیم نے الذین آمنوا کے تحت ان کو بھی رکھا ہے۔ جو قرآن حکیم کا اسلوب ہے تو المنافقین جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے الذین آمنوا کے تحت رکھا ہے۔ ان کو امت محمدیہ سے، امت مسلمہ سے قرآن حکیم نے خارج کوئی نہیں کیا۔ اللہ اللہ۔ المشرکین کا حکم ذبیحہ کے حوالہ سے اور نکاح کے حوالہ سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آج کے درس کا ہمارا عنوان ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ مشرکوں کا جو اہل کتاب نہیں، ان مشرکوں کے کھانے کو اللہ نے حلال کوئی نہیں کہا، تو ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کا جائز ہو جائے گا۔ اور نکاح کے حوالہ سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ نہ مشرک مردوں سے نکاح کرنے ہیں نہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنے ہیں۔ باقی رہ گئے اہل کتاب اور الذین آمنوا، ان دونوں کے متعلق ذبیحے کے حوالہ سے بھی اور نکاح کے حوالہ سے بھی یہی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اور جو الذین آمنوا ہیں ان کا نکاح اور ان کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز ہے۔
اللہ اللہ۔ ذبیحہ کے حوالہ سے طعام الذین اوتوا الکتاب کا لفظ ہے۔ طعام جو ہے لفظی معنی اس کا ہے کھانا، اور جو کھانا ہے وہ صرف ذبیحہ ہی تو نہیں ہوتا، کھانے کے اندر تو ذبیحہ کے علاوہ اگر کوئی انہوں نے ایسی ہنڈیا مثلا بنائی ہوئی ہے کہ جس میں مثلا سبزی ہے، دال ہے، ذبیحہ تو کوئی نہیں اس میں، کھانا تو وہ بھی ہے، یا کوئی بھی چیز کھانے والی ہے تو کھانا تو وہ بھی ہے، لیکن وہ والا جو کھانا ہے نا جو ذبیحہ کے علاوہ ہے وہ تو سارے کافروں کا ہی جائز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر جو کہا نا کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تو پھر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی مخصوص کھانا ہے، کیونکہ جو کھانا ذبیحہ کے علاوہ ہے وہ تو ہندو کے پاس سے آپ کھائیں تو تب بھی جائز ہے، سکھ کھلاتا ہے آپ کو کھانا تب بھی جائز ہے، کوئی غیر مسلم دنیا کا کسی قسم کا سوائے اس کے کہ جو زندیق ہو، زندیق کا کھانا جائز کوئی نہیں۔ قادیانی حضرات زندیق کے حکم میں آتے ہیں۔ زندیق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد ظاہر کرے، حالانکہ وہ امت مسلمہ کا فرد کوئی نہیں، اور وہ امت مسلمہ کا فرد ظاہر کر کے امت مسلمہ کے عقائد کو خراب کرنے کی کوششیں کرے، اپنے دین کا پرچار کر رہا ہے، اور وہ کہتا اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں امت مسلمہ کا فرد کوئی نہیں، ایسے بندے کو زندیق کہا جاتا ہے۔ یا پھر جو مرتد ہوتا ہے تو مرتد کے ساتھ مکمل قطع تعلقی کا حکم ہوتا ہے، اس کا کوئی کھانا، اس کے ساتھ کوئی تعلق وہ جائز کوئی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو کافر اقوام ہیں ان کا عام کھانا جو ہے وہ تو جائز ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ اوت الکتاب کا کھانا جائز ہے، تو پھر یہ وہ والا کھانا ہوگا جو عام کافروں کا جائز کوئی نہیں لیکن اہل کتاب کا جائز ہے، تو یہ ذبیحہ ہے، اور اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ اس آیت مبارکہ میں طعام سے مراد جو ہے وہ ذبیحہ ہی ہے۔ نکاح کے حوالہ سے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم کا لفظ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ واحد ہیں کہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اہل کتاب کی بیٹی لینا بھی جائز کوئی نہیں۔ ان کا ایک واحد وہ ہیں کہ جن کا فتویٰ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز کوئی نہیں، ان کی بیٹی لینا بھی جائز کوئی نہیں، بیٹی دینا تو کسی کے نزدیک بھی جائز کوئی نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام میں سے واحد ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی بیٹی سے نکاح بھی جائز کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ شرک ان کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ نے شرک والوں سے نکاح منع کیا ہے، لیکن باقی سارے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل کتاب کی بیٹی سے نکاح اس آیت مبارکہ سے جائز ثابت ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام سوائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وہ سارے کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ پھر جو آیت مبارکہ ہے کہ لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، تو مشرک تو ہیں یہ اہل کتاب بھی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، شرک تو ان میں ہے۔ تو پھر اس آیت سے جو ہے بظاہر یہ آیت جو ہے یہ ٹکرا رہی ہے، اس آیت کے اندر کہہ دیا گیا کہ مشرکہ سے نکاح کوئی نہیں کرنا، اس آیت میں جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک رائے یہ کہ لا تنکحوا المشرکات والی آیت جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس وقت حکم یہی دیا گیا کہ کوئی بھی مشرکہ عورت ہے اس سے نکاح کوئی نہیں کرنا، لیکن یہ آیت مبارکہ بعد میں نازل ہوئی اور اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اس میں اجازت دے دی گئی۔ تو گویا کہ پہلے ایک حکم عام تھا، اب وہ اتنا عام کوئی نہیں رہا، اہل کتاب کی عورتوں کے علاوہ کے لیے تو وہی حکم ہے،
کہ باقی جو کافر ہیں ان کے لیے تو وہی حکم ہے کہ ان کی بیٹیوں سے بھی نکاح جائز کوئی نہیں، لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کا اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ساتھ جو ہے وہ تخصیص کر لی، اور اہل کتاب کے حوالہ سے اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے جو ہے جس کو میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی وہ بھی پسند کیا کرتے تھے، اور میری رائے بھی اسی کے مطابق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب اس آیت کے پہلے ہونا اور پھر اس کا بعد میں ہونا، اور پھر اس آیت کا کچھ حصہ جو اہل کتاب کے حوالہ سے ہے تو اس کو منسوخ ماننا، اس سارے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہاں پر جو اصطلاح ہے وہ الگ ہے، یہاں پر اصطلاح الگ ہے۔ اہل کتاب ایک مستقل اصطلاح ہے، ان کے احکام الگ ہیں۔ المشرکین جو ہے وہ ایک مستقل اصطلاح ہے اور ان کے احکام جو ہے وہ الگ ہیں۔ قرآن حکیم سے اس کے دلائل بھی موجود ہیں کہ اہل کتاب کی باقاعدہ ایک الگ اصطلاح ہے اور المشرکین والی اصطلاح باقاعدہ ایک الگ اصطلاح ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 105 ہے، صفحہ نمبر 16۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، تو اہل کتاب کا اللہ نے الگ تذکرہ کیا اور المشرکین کا اللہ نے الگ تذکرہ کیا۔ ہے تو اہل کتاب بھی شرک کرنے والے نا، لیکن اس کو اصطلاح کے طور پر اللہ نے الگ ذکر کیا، اور المشرکین کو اصطلاح کے طور پر اللہ نے الگ ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورۃ البینہ ہے، اللہ اکبر، سورۃ البینہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 544 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اہل الکتاب کو الگ ذکر کیا ہے، المشرکین کو الگ ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ہیں تو اہل کتاب بھی مشرکی، لیکن اللہ نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل الکتاب کی اصطلاح الگ ہے، ان کے احکام اور ہیں، المشرکین کی اصطلاح الگ ہے، ان کے احکام اور ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 کے اندر پھر اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہاں پر بھی اہل کتاب کو اللہ نے الگ ذکر کیا اور المشرکین کو اللہ نے الگ ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ حکم یہ دیا کہ جو ہیں الذین اشرکوا یا المشرکین، ان کے ساتھ نکاح اور ذبیحے والا تعلق کوئی نہیں جائز۔ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ جائز ہے، جو الذین آمنوا ہیں ان کے ساتھ جائز ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے جو ہے وہ آپ کو نقشہ جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اللہ اللہ، اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ یہ کہ جو میں نے یہ نقشہ بنایا ہے جس کو ذبیحہ ٹری کا نام دیا ہے، اس کے اندر یہ جو الذین آمنوا ہے، اس کے تحت میں نے المسلمین ان کا بھی تذکرہ کر دیا اور المنافقین ان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا المنافقین کا تذکرہ یہاں درست ہے یا نہیں؟ الذین آمنوا کے تحت کیا منافقوں کو اس کے تحت شامل کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالہ سے میں عرض کرنا چاہوں گا، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 62 ہے، اس سے معاملہ جو ہے وہ بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ
والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور وہ کہ جو یہودی ہیں، اور وہ کہ جو عیسائی ہیں، اور وہ کہ جو صابی ہیں، آگے اللہ نے فرمایا من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ ابتدا کس لفظ سے ہے کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، تو ایمان والے اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے بیچ میں، پھر اللہ کرے من آمن، جو ایمان لے کے آئے۔ جب وہ پہلے ہی ایمان والے ہیں تو پھر اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ پہلے ایمان کا دعویٰ ہے ان کا، ان الذین آمنوا، جو زبان سے یہ دعویٰ رکھتے ہیں نا کہ وہ ایمان والے ہیں، جو زبان سے دعویٰ رکھتے ہیں ایمان ہوا، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو صابی ہیں، اور جو دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، حقیقتاً اگر وہ ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو پھر یہ ہوگا کہ نیک عمل بھی کریں تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے۔ تو پہلے جو ان الذین آمنوا کہا ہے وہ صرف دعوی ایمان ہے، کیونکہ آگے اللہ کہہ رہے من آمنا، جو ان میں حقیقتاً ایمان لائے، تو پہلے صرف دعوی ایمان کا تذکرہ ہے۔ تو منافقین کا بھی دعوی ایمان موجود تھا، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، مومنوں کی صفوں کے اندر شریک ہوتے تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ اللہ، تو جتنے بھی کلمہ گو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے نبی کو نہیں ماننے لگ گئے، تو وہ بہرحال امت مسلمہ کے اندر، امت محمدیہ کے اندر شریک ہوں گے۔ بے شک ان کے عقائد کفریہ ہیں، بے شک عقائد شرکیہ ہیں، پھر بھی امت سے ان کو خارج نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مزید دلائل سورہ نور ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ تو کوئی تھوڑا قصور تو نہیں ہے نا، بہت بڑا قصور ہے۔ صفحہ نمبر 317 ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ آیت نمبر 11 سورہ نور کی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک اسوۃ منکم، وہ لوگ کہ جو یہ ایک بہتان باندھ رہے ہیں، جو اس کے بہتان کو لے کے آئے ہیں، اسوۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ دعوی ایمان ان کا بھی ہے، تو ہیں تو منافق، لیکن اللہ نے امت محمدیہ سے خارج کوئی نہیں کیا۔ اللہ نے کہا اسوۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہیں۔ تو امت محمدیہ کے اندر شریک ہو گئے، شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامۃ، جو قدریہ فرقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض مستقبل کی غیب کی خبریں وہ پہلے بتا دی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قدریہ فرقہ کوئی نہیں تھا، فرقہ آنا تو تھا بعد میں، تو میرے آقا نے پہلے ہی ان کے متعلق کہہ دیا کہ جو قدریہ فرقہ آئے گا نا وہ اس امت کے مجوسی ہوں گے۔ تو وہ مجوسی ہوں گے اس امت کے، گویا کہ عقائد ان کے مجوسیوں والے ہوں گے، اور مجوسیوں کے عقائد کفریہ عقائد ہیں۔ تو عقائد کفریہ ہونے کے بعد کہا کہ مجوس هذه الامت، اس امت کے مجوسی ہوں گے، امت سے خارج کوئی نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، فرمایا کہ اذا لان آخر هذه الامت اولها فمن كان عنده علم فليظهره، کہ ایک وقت جب وہ آئے گا نا کہ اس امت کے بعد کے لوگ اس امت کے پہلوں پر لعنتیں کرنے لگ جائیں گے، صحابہ پر لعنتیں کر رہے ہوں گے امت کے بعد کے کچھ لوگ، اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے دور حاضر میں۔
فرمایا کہ اس وقت جس کے پاس کوئی علم ہوگا نا، اس کے لیے اپنا علم ظاہر کرنا واجب ہوگا. وہ لوگوں کو بتائے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ تو بڑی عظمتوں والے تھے، یہ جو لانتے کر رہے ہیں یہ غلط ہیں. لوگوں کو ان کے کفر کا اظہار کر کے بتائیں. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا لان آخر هذه الامت، اس امت کے آخر کے لوگ ہیں وہ لانتے کریں گے پہلے لوگوں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانتے کرنے کے باوجود امت سے خارج تو نہیں کہا ان کو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الامت اولها، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب اس امت کے آخر کے آنے والے، بعد میں آنے والے پہلوں پر لعنت نہ کریں. تو یہ واقعہ جو ہے دور حاضر میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ اللہ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے خارج کوئی نہیں کیا. عبداللہ بن ابی بڑا منافق تھا نا. آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ منافق تھا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پتہ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبھی کہ یہ میری امت سے خارج ہے؟ صحابہ کرام کو کوئی بائیکاٹ کا حکم دیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حکم دیا ہو کہ اس کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں؟ اللہ اللہ. کئی دیگر منافقین موجود تھے جن میں سے کئیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا، کئیوں کا حضرت حذیفہ بن یمان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیں مسئلہ تو بڑا حساس ہے کہ شرک والے کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں. اب منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں. اگر منافقوں کا حکم المشرکین والا ہوتا، المشرکین کے ہوتے، ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہ ہوتا. جب ذبیحہ جائز کوئی نہ ہوتا، جو مسلمان ہیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ بندہ منافق ہے یا مخلص مومن ہے. مسلمان ان کا ہاتھ کا ذبیحہ کھا لے، حالانکہ اس کا ذبیحہ تو حرام ہے. تو اس طرح تو صحابہ کرام جو ہے وہ حرام کھانے کے معاذ اللہ مرتکب بن جائیں گے. پھر تو چاہیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باقاعدہ کوئی فہرست بنا کے لوگوں کو بتا دیتے کہ یہ جو بندہ ہے یہ منافق ہے، ظاہراً کلمہ گو بے شک ہے، لیکن حقیقت میں یہ منافق ہے، اس کا ذبیحہ نہ کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دینی چاہیے تھی صحابہ کو. اللہ رب العزت کو اس کا انتظام کرنا چاہیے تھا کہ ان کو نکھار کے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی ان کا ذبیحہ نہ کھا لے غلطی سے. لیکن اللہ رب العزت نے منافقین کا واضح طور پر جو ہے وہ نکھار کے ان کو الگ کوئی نہیں کیا، امت محمدیہ کے اندر ہی رہنے دیا. تو الذین آمنوا کا جو دعویٰ ہے، اس دعوے کے تحت بہرحال امت محمدیہ کے فرد ان کو شمار کیا جائے گا. اللہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، ان کے 72 فرقے ہوئے تھے. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. تو اگر امت محمدیہ کے جو بھی شرکیہ عقائد والے ہیں ان کو ہم امت سے ہی نکال دیں، جو کفریہ عقائد والے ہیں ان کو بھی امت سے نکال دیں، صرف جو پکے مومن مخلص موحد ہیں بس ان کو امت میں شامل رکھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ امت کے 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہوں گے. تو کیا وہ سارے موحدین جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے؟ واضح بات یہ ہے کہ شرکیہ عقائد کے باوجود، کفریہ عقائد کے باوجود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو بہرحال وہ امت میں شامل ہوں گے. اللہ اللہ. تو میرے محترم ماں باپ، ایک اصطلاح ہو گئی المشرکین، وہ الگ اصطلاح ہے، ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں، ان کی بیٹی سے نکاح بھی جائز کوئی نہیں. دوسری اصطلاح ہو گئی اہل الکتاب، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے جو واقعی اہل الکتاب ہوں، دہریے نہ ہو گئے ہوں.
دور حاضر میں تو کوئی یہودی کہلانے والے، عیسائی کہلانے والے دہرویت اختیار کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جو واقعی اہل کتاب ہوں، اللہ اللہ، ان کا ذبیحہ جائز رکھا اللہ نے، ان کی بیٹیوں سے نکاح بھی جائز رکھا۔ المنافقین جو ہیں وہ میں واضح کر چکا کہ وہ بھی امت محمدیہ کے اندر شامل ہیں۔ اب مسلمانوں کے علاوہ 3 گروہ بن گئے، جو موحدین کے علاوہ کہہ لیں۔ ایک مشرکین، وہ تو الگ ہو گئے، ان کا ذبیحہ تو جائز کوئی نہیں۔ دوسرے اہل کتاب، تیسرے منافقین، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کا بھی ذبیحہ اللہ نے جائز رکھا، منافقین کا بھی ذبیحہ اللہ نے جائز رکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ، اور جو دور حاضر کے امت محمدیہ کے شرکیہ عقائد والے لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ گھنونا معاملہ کن کا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین اور امت محمدیہ کے اندر شرکیہ عقائد رکھنے والے، ان میں سے زیادہ گھنونا معاملہ کن کا ہے؟ ایک تقابل کرنا ہے ہم نے شرکیہ عقائد والوں کا اہل کتاب سے، دوسرا تقابل کرنا ہے منافقین سے۔ اور اگر وہ شرکیہ عقائد والے جو دور حاضر میں ہیں یہ اہل کتاب سے بھی نسبتاً اچھے ثابت ہو جائیں، منافقین سے بھی نسبتاً اچھے ثابت ہو جائیں، نسبتاً کی بات کہہ رہا ہوں، ویسے شرکیہ عقیدہ جو ہے تو جو شرکیہ عقیدے والا کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن ان کی نسبت ان کے اندر کوئی بہتری نظر آ جائے تو اہل کتاب اور منافقین کا ذبیحہ جائز، تو پھر ان کا بھی جائز ہونا چاہیے، اگر ان کے اندر ان کی نسبت کچھ بہتری نظر آتی ہو۔ اب بہتری نظر آئے گی یا یہ زیادہ گھنونے ہیں، تو اس کا فیصلہ بھی ہم قرآن حکیم سے کروا لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو گویا کہ یہودی بھی شرک کر رہے ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے ساتھ میں موازنہ کر رہا ہوں، یہودی بھی شرک کر رہے ہیں، عیسائی بھی شرک کر رہے ہیں، اور ان کے شرک کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کے ایسے لوگ کہ جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ان کے عقائد مشرکانہ ہیں، وہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا، قرآن نے تو ان کا کہیں نام لے کے نہیں نہ کہا کہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے جو افعال ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ تو ہمارا فتویٰ ہے، ایک فتویٰ ہمارا اور ایک فتویٰ اللہ کا، تو پھر اللہ کا فتویٰ جو ہے وہ زیادہ قابل توجہ ہے نا۔ تو جن کے اوپر اللہ نے خود فتویٰ لگایا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ زیادہ گھنونا ہے۔ دوسری چیز، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اللہ فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، خاص طور پر یہ آیت یہود کے حوالہ سے، وہ تحریف کرتے ہیں کتابوں میں، اللہ کی باتیں جو ہیں ان کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے تورات اور انجیل کے اندر صرف معنوی تعریف نہیں کی، لفظی تعریف کی، اور ان کی تعریف کے اوپر قرآن گواہی دے رہا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ دور حاضر کے شرکیہ عقائد والے امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں وہ معنوی تعریف کے تو مرتکب ہوتے ہیں، لفظی تعریف کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب اللہ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے تو لفظی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو وہ لفظی تعریف کے بھی مرتکب تھے، معنوی تعریف کے بھی مرتکب تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھ کے یہودیوں کا عالم ادھر ادھر سے پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر بھی تعریف کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، اور یہ صرف معنوی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو لفظی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے،
ان کی تعریف کا فتویٰ تو ہم دے رہے ہیں نا کہ یہ مانوی تعریف کر رہے ہیں، ان کی تعریف کا فتویٰ ہم دے رہے ہیں، ان کی تعریف کا فتویٰ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اہل کتاب کا معاملہ ان کی نسبت بڑا ہی زیادہ گھنونا ہے۔ تو جب ان کی نسبت ان کا معاملہ بڑا گھنونا ہے، وہ شرک بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی انہوں نے اصل چھوڑی کوئی نہیں، تحریفات کر دی، اس کے باوجود صرف وہی اللہ کی کتاب کا نام تو لیتے ہیں نا، تو اس لیے ان کا ذبیحہ جائز کہہ دیا گیا۔ تو پھر امت مسلمہ کے اندر جو مشرکانہ عقائد والے ہیں، یہ تو اللہ کی آخری کتاب کا نام لیتے ہیں۔ اگر ان کو اتنی رعایت صرف اللہ کی کتاب کا نام لینے کی وجہ سے مل جاتی ہے، اور قرآن کا نام لینے والوں کو یہ رعایت نہ دی جائے، تو پھر قرآن کا درجہ تورات سے کم ہو جائے گا نا، قرآن کا درجہ انجیل سے کم ہو جائے گا نا، کہ انجیل کے ماننے کا صرف جھوٹا دعویٰ ہے، شرک بھی موجود ہے، تحریف بھی موجود ہے۔ تورات کو ماننے کا صرف جھوٹا دعویٰ ہے، شرک بھی موجود ہے، تحریف بھی موجود ہے، اس کے باوجود اللہ نے رعایت دے دی کہ اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ اور اہل کتاب، اہل قرآن کو یہ رعایت اگر ہم نہ دیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کا درجہ پھر کم ہو جائے گا، تورات اور انجیل کا درجہ زیادہ ہو جائے گا، کہ ان کی وجہ سے تو رعایت ملتی ہے، قرآن کی وجہ سے رعایت کوئی نہیں ملتی۔ اللہ اللہ، یہ تو ہو گیا اہل کتاب کے ساتھ تقابل۔ اب کرتے ہیں منافقین کے ساتھ تقابل۔ جو منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، ان کے متعلق سورہ احزاب کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک لم یؤمنوا، حقیقت میں ایمان والے کوئی نہیں ہے وہ، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ اللہ۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 14، خود وہ جو اس دور میں منافق تھے نا، ان کو کوئی ایمان کا خالص دعویٰ تھا بھی کوئی نہیں، صرف مومنوں کے سامنے آ کر تو کہتے تھے کہ جی آمنا، صرف مومنوں کے سامنے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تھے نا، اپنے وڈیروں کے ساتھ، تو برملا وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم نے اسلام کوئی نہیں قبول کیا، ہم تو ہیں ہی تمہارے ساتھی، ہم تو مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں۔ تو ان کا اسلام کا حقیقتاً دعویٰ تک بھی کوئی نہیں تھا، صرف مومنوں کے سامنے ایک جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، خود کہتے تھے کہ ہمارا سچا دعویٰ کوئی نہیں۔ اور اس چیز کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور قرآن نے کہا کہ وہ حقیقت میں ایمان والے کوئی نہیں، پھر بھی قرآن نے ساتھ ان کو ان الذین آمنوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 تو اس کے تحت ذکر کیا ہے، حالانکہ اللہ خود کہہ رہے، گواہی دے رہے اللہ کہ ایمان ان کا ہے کوئی نہیں، لیکن دعویٰ ایمان موجود ہے تو امت میں شامل ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ان کا جو معاملہ ہے وہ اتنا گھنونا ہے کہ حقیقتاً ان کو دعویٰ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جہالت کے ساتھ شرک تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے طور پر پکے اور سچے مسلمان ہی ہیں، اگرچہ جو ان کے وڈیرے ہیں انہوں نے خراب کر دیا ان کو، جہالت کے ساتھ یہ شرک میں لگ گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی مجلسوں میں بھی جا کے یہ نہیں کہتا کہ جی اسی تو مسلمان ایویں بنے ہیں، وچوں تے اسی جڑے نا یہودیاں یا عیسائیاں یا اسی بدھ مت یا کوئی سکھ مت، نہیں، اپنی مجلسوں میں بھی اپنے آپ کو مخلص مومن سمجھتے ہیں، وہ ان کا اسلام کا اپنے طور پر پکا سچا دعویٰ ہے۔ تو جب کہ منافقین جو تھے نبی وسلم کے دور میں، ان کا تو دعویٰ ہی کوئی نہیں تھا، تو ان کا دعویٰ نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو امت محمدیہ کے اندر ہی شریک رکھا ہے، اور ان کے ذبیحے کے حرام ہونے کا کوئی فتویٰ اللہ نے نہیں دیا۔ تو پھر دور حاضر کے جو شرکیہ عقائد والے ہیں تو ان کے متعلق بھی یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ ایک اور چیز ذکر کرنا چاہوں گا، درس کا وقت جو ہے وہ تو ذرا زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن بات کو تو پورا کرنا ہے، اب تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں۔ اب
اللہ اللہ۔ ایک اور حکم ہے قرآن حکیم کے اندر المشرکین کے حوالہ سے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 173 ہے۔ یہاں پر وہ اصطلاح ہے المشرکین والی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اب مسئلے ہوئے تین، مشرک کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ مشرک کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یا نہیں جائز؟ مشرک کا مسجد حرام میں آنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تین مسئلے ہو گئے، ذبیحہ جائز ہے یا نہیں، نکاح کا تعلق جائز ہے یا نہیں، مسجد حرام میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں، تین مسئلے ہیں۔ اہل کتاب بھی مشرک تو ہیں، لیکن ان میں پہلے دو مسئلوں میں اللہ نے گنجائش دے دی، ذبیحہ بھی جائز، ان کی بیٹیوں سے نکاح بھی جائز۔ تیسرے مسئلے میں اہل کتاب کو بھی اللہ نے گنجائش کوئی نہیں دی۔ جو تیسرا مسئلہ ہے اس کے اندر اہل کتاب کی بھی گنجائش کوئی نہیں، تو گویا کہ وہ مسئلہ زیادہ شدید ہوا نا۔ پہلے دو مسئلوں میں تو گنجائش مل گئی، ذبیحے میں بھی گنجائش مل گئی اہل کتاب کو مشرک ہونے کے باوجود، نکاح کے اندر بھی گنجائش مل گئی اہل کتاب کو، لیکن مسجد حرام کے قریب جانے کی گنجائش کوئی نہیں ملی۔ یہودی نہیں جا سکتے، عیسائی نہیں جا سکتے۔ اللہ اللہ، تو زیادہ سخت معاملہ کیا ہوا مسجد حرام کے قریب جانے کا؟ وہاں شرکیہ عقائد والے امت محمدیہ کے افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بھی جا رہے ہیں۔ یہودی تو نہیں جا رہے، عیسائی نہیں جا رہے، لیکن شرکیہ عقائد ہونے کے باوجود جو امت محمدیہ کے افراد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقوں کو روکا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم تو مشرک ہو، اندر سے تمہارا تو ایمان ہی کوئی نہیں، تو مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی لسٹ نہیں لگا دی وہاں پر کہ یہ ان کا داخلہ منع ہے۔ اس کے بعد بھی 14 صدیوں سے کبھی بھی یہ اس طرح تقسیم نہیں کی گئی۔ تو جو مسئلہ زیادہ کڑا ہے، جو زیادہ سخت ہے، اس کے اندر یہ امت محمدیہ کے فرد سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا معاملہ امت محمدیہ والا معاملہ ہے، تو پھر میرے محترم احباب جو دو مسئلے اس سے نرم ہیں، ان کے اندر بھی امت محمدیہ والا ان کے ساتھ معاملہ رکھا جائے گا، امت محمدیہ سے خارج ان کو نہیں کیا جائے گا۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مرتد ہیں، تو مرتد جو ہے اس کے ساتھ تعلق منع ہوتا ہے۔ بھئی مرتد وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، یہ تو شروع سے ہی جو ہے اس طرح کے عقائد والے ہیں، کس وقت ان کا عقیدہ ٹھیک رہا تھا کہ اب یہ مرتد ہو گئے؟ اور مرتد کے متعلق تو پھر ذبیحے کی بات ہے ہی کوئی نہیں نا، مرتد سے تو سلام لینی تک بھی جائز کوئی نہیں ہوتی۔ جو زندیق ہے یا مرتد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ زندیق ہے، کچھ کہتے ہیں مرتد ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے، پھر وہی صرف ذبیحے کی بات نہ کرو، پھر ان کے ساتھ بیٹھنا تک بھی جائز کوئی نہیں، ان سے گفتگو کرنا جائز کوئی نہیں، ان سے کسی قسم کا لین دین جائز کوئی نہیں، اگر یہ مرتد اور زندیق ہو۔ اگر مرتد اور زندیق کا حکم لگانا ہے تو پھر وہ پورا حکم لگاؤ نا، پھر صرف ذبیحے کی طرف سے نہ ہو۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ جی مشرک کے تو سارے عمل برباد ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا ذبیحہ جو ہے تو وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو بھائی سارے عمل اگر برباد ہوتے ہیں تو پھر تم سے خرید و فروخت کا عمل بھی برباد ہے۔ اگر سارے عمل سے مراد ہے یہی ہے تو بھائی وہ آخرت کے حوالہ سے برباد ہے کہ ان کا اجر کوئی نہیں ملنا۔ یہ معاملہ کوئی نہیں کہ دنیا کے اندر وہ کوئی خرید و فروخت کریں تو وہ خرید و فروخت کوئی نہیں ہوتی، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ جائز ہے۔ تو بہرحال نکاح جو ہے اس کے اندر ہر ممکن کوشش بہرحال یہ ہونی چاہیے کہ ہرگز نکاح نہ ہو شرکیہ عقائد والوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت شرکیہ عقائد والوں کے ساتھ نکاح کا تعلق ہو، آپس میں اختلاط ہے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد وہ بعض اوقات اپنائے جاتے ہیں، تو ہر ممکن کوشش
یہی ہونی چاہیے کہ شرکیہ عقائد والوں سے نکاح کا تعلق نہ بنایا جائے، لیکن اگر کسی کا بن چکا ہے تو اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ زنا ہو رہا ہے، یہ نکاح ہوا ہی کوئی نہیں، یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں البتہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن حکیم جو موجود ہے ہمارے سامنے اس کو اصل قرآن ہی نہیں مانتے، یا جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت رکھتے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفر کے قائل ہیں، تو وہ تو چونکہ بنیادیں ہلا رہے ہیں اسلام کی، تو جس طرح میں نے کہا کہ جو اہل کتاب دہرویت والے ہیں ان کے ساتھ نکاح زبیہ والا تعلق جائز کوئی نہیں، تو اس طرح کے جو مشرکانہ عقائد والے ہیں کہ جو بالکل بنیادوں کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تو یہ تعلق جائز کوئی نہیں، لیکن دیگر جو ہیں جو اس طرح کے عقائد نہیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ بہرحال گنجائش موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔